بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ناظرین، ایک مزے کا خیز مقدمہ بنا دیا گیا ہے اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس مقدمے میں بھی عمران خان کو سزا دلوائی جائے گی اور ایک اور کینگرو کورٹ اور ایک اور کینگرو جج کے ذریعے یہ کام بھی کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قسم کی مزے کا خیز انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں ذرا اور میں پڑھتا ہوں۔ ایک انکوائری کی گئی جس کا نمبر ہے 111/2023۔ یہ انکوائری شروع ہوئی 5 اکتوبر 2022 کو۔ اس انکوائری میں یہ سامنے آیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھی اس سائفر کی جو واشنگٹن سے 7 مارچ 2022 کو آیا، اس کی سیکرٹ معلومات کو انہوں نے عام عوام کو بتانے اور لیک کرنے کا جرم کیا ہے۔ انہوں نے یہ معلومات توڑ مروڑ کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کی ہیں اور یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے۔ عمران خان نے بدنیتی سے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ میٹنگ کے منٹس بدل دو تاکہ وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، مینیپولیٹ کر کے۔ مزید یہ کہ ایک سائفر کی کاپی جو اکاؤنٹیبل کاپی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایسے ہی بس فوٹو کاپی کرا کے دے دیا، وہ کاپی جان بوجھ کے عمران خان نے اپنے پاس رکھی، اس کا غلط استعمال کیا اور اب تک وہ کاپی عمران خان کے پاس ہی ہے۔ جو سائفر ٹیلی گرام ہے وہ کلاسیفائیڈ ہے اور وہ ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ اس سائفر کا غلط استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اکیوزڈ نے یعنی ملزم نے پاکستان کے سائفر سیکیورٹی سسٹم کو اور جو اسٹیٹ کی سیکرٹ کمیونیکیشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ملزم کے ان ایکشنز کی وجہ سے بیرونی قوتوں کو براہ راست یا بلا واسطہ فائدہ ہوا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ 34 PPC کے تحت یہ ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے۔ یہ ایف آئی آر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف رجسٹر ہوئی ہیں۔ اس میں اسد عمر، اعظم خان اور باقیوں کا کردار جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوگی اس کا تعین کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس کا بریک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں۔ اس میں مزے کا خیز بات کی گئی ہے، جو پوائنٹ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے جو سائفر سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سائفر سیکیورٹی کا نہ کوئی نمبر عمران خان نے لیک کیا ہے سائفر کا، نہ کوئی کوڈڈ لینگویج لیک ہوئی ہے۔ عمران خان نے جو عوام کو بات بتائی ہے وہ بھی سائفر کی ایگزیکٹ زبان نہیں بتائی بلکہ اپنے الفاظ میں رینڈم معلومات بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ لیک نہیں کیا۔ دوسرا یہاں پہ نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کی دی گئی دھمکیاں کب سے اسٹیٹ سیکرٹ ہو گیا ہے۔ ایک ملک نے دھمکیاں دی، ملک کا وزیر اعظم، وہ کسٹوڈین ہے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا، کوئی آرمی چیف نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، سب زیادہ طاقتور عہدہ وہی ہے ہمارے آئین کے مطابق، اگر آئین کے مطابق چلا جائے جو کہ یہاں نہیں چلا جاتا۔ تو یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس کا کام تھا کہ عوام کو بتائے کہ ہمیں ایک دھمکی دی گئی ہے اور اس پر کیس بنا دیا گیا ہے کہ عوام کو کیوں بتایا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو انٹرسیپٹ کو سٹوری لیک ہوئی ہے وہ عمران خان نے کی ہے، یہ کیس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے عوام کو کیوں بتایا کہ امریکہ نے دھمکیاں دی ہیں۔ لیکن یہ بے وقوف اسی اسنا میں یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ نمبر 1 7 تاریخ کو سائفر آیا تھا۔ یہ بھی تسلیم کر گئے ہیں کہ عمران خان نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سائفر میں ہی لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے عمران خان کو آٹومیٹیکلی سچا ثابت کر دیا ہے۔ اب 2023 کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ جعلی سزائیں تو دے سکتے ہیں لیکن عوام کو قائل نہیں کر سکتے، اور جب تک عوام قائل نہیں ہوگی تاریخ میں کوئی سزا بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ لوگوں کو پھانسیاں تک لگا دی گئیں لیکن لوگوں نے جب تسلیم نہیں کیا تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے ریاستوں کو، اور بعد میں رجوع کرنا ہی پڑا ہے۔ بے شک 6 مہینے لگے، سال لگیں، 10 سال لگیں، یہ ایسا کیس کیا گیا ہے، ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جس میں سزائے موت تک ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی 2 ریزنز نظر آتے ہیں۔ عمران خان کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری اگلے کیس میں پہلے ہی ڈال دی جائے گی، اور ان کی اگر بیل ہوتی بھی ہے توشہ خانہ کے کیس میں تو ان کو اب باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان
کو مزید 2 کیسز میں کم از کم سزا دینی ہے، اس لیے الیکشن میں دیری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی اور کینگرو کورٹ سے اس سائفر معاملے میں، جو کہ بالکل بھونڈی ایف آئی آر ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائفر کا سیکیورٹی سسٹم عمران خان نے کمپرومائز کر دیا۔ بھائی کیسے کمپرومائز ہو گیا ہے؟ نہ اس پہ کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیٹ کی ہوئی لینگویج کا سائفر وہ آتا ہے پرائم منسٹر کے پاس، جو اصل سائفر ہے، جو کوڈڈ لینگویج ہے، وہ تو فورن آفس میں ہوتا ہے، وہ تو لیک ہوا ہی نہیں ہے کسی کی طرف، نہ وہ کسی نے دیکھا ہے، آج تک وہ کسی نے نہیں دیکھا فورن آفس کے باہر۔ اس کے باوجود عمران خان نے اتنی احتیاط کی کہ صحافیوں کو بھی نہیں دکھایا، اور ایک رینڈم طریقے سے الفاظ تبدیل کر کے تھوڑی سی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح عوام کے ساتھ بھی جلسوں میں عمران خان نے سب کچھ نہیں بتایا۔ تو اب جو سائفر انٹرسیپٹ کی سٹوری میں لیک ہوا ہے، اب لوگوں کو پتا چلا کہ اصل میں کیا کچھ کہا گیا تھا۔ عمران خان نے تو سارا کچھ بتایا ہی نہیں۔ شروع میں تو عمران خان نے ملک کا نام بھی نہیں لیا جس کی طرف سے یہ دھمکیاں دی گئی تھیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ 28 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں طے ہوا تھا، یہ جو آڈیو لیک کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ثبوت دے رہے ہیں، اس آڈیو لیک کا پہلے سورس بتانا پڑے گا کہ وزیراعظم ہاؤس کو کون بگ کر رہا تھا ان کی سیکیور لائن کو۔ یہ فیصلہ آ چکا ہے، جسٹس صادق سعید کھوسہ بتا چکے ہیں کہ اگر آڈیو کو آپ نے کسی لیکڈ آڈیو کو ایز اے ایویڈنس پیش کرنا ہے تو آپ کو اوریجنل ڈیوائس اور ریکارڈ کرنے والے بندے کو آ کے گواہی دینی پڑے گی۔ تو آ کے کوئی ایجنسی دے گی کہ ہم وزیراعظم ہاؤس بگ کر رہے تھے؟ تو یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی، اور اسی طرح اسد عمر کو بھی توڑا گیا ہے، اسی طرح باقیوں کو بھی توڑا گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھمکی دے کر۔ عمر قید ہو جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، اس کو تو نہیں چھوڑنا ہم نے، تم کیوں اس کے ساتھ رگڑے جاؤ گے؟ زیادہ تر بزدل اسی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ باقی ساری کہانیاں ہیں کہ فلاں کو مار دیا تھا، یہ کر دیا تھا، کچھ لوگوں پہ ہوا ہے ایسا دباؤ۔ اب تو شیریں مزاری کا بھی سامنے آ گیا کہ کہتے ہیں جی ان کی بیٹی کے اوپر کوئی دباؤ تھا، تو کوئی ویڈیو تھی، تو کوئی آڈیو تھی، تو کیا تھا؟ وہ جا کے منظور پشتین کے ساتھ کھڑی ہو کے یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگا رہی ہے، اب تو کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات اصل میں کچھ اور تھے، لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سیاست دانوں کو ڈرانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سزائے موت ہو جائے گی، عمر قید ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اور زیادہ تر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں سب کو پتا ہے عدالتیں آزاد تو ہیں نہیں، فیصلے وہیں سے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز کا کام صرف سنا دینا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی جج ہمایوں دلاور نے کیا، ایک لکھا ہوا فیصلہ پڑا تھا، آدھے گھنٹے میں 30 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا تو آپ کو تنہا کر دیا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے، لیکن اگر اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ آپ خود ایف آئی آر میں تسلیم کیا ہے کہ سائفر 7 تاریخ کو آیا تھا، عدم اعتماد 8 کو آئی تھی۔ پہلا سوال، امریکہ کو کیسے پتا تھا 7 تاریخ کو کہ 8 کو عدم اعتماد نے آنا ہے؟ وہ ایک دن پہلے کیسے جانتا تھا کہ عدم اعتماد آنے لگی ہیں؟ کیا اگر امریکہ کی طرف سے یہ سائفر آتا کہ ملک کی آرمی چیف کو اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اگلے دن عمران خان آرمی چیف کو ہٹا دیتے، تو پھر بھی آپ یہی کہتے کہ سائفر کی سٹوری کا باہر آنا نیشنل سیکیورٹی کے لیے مسئلہ ہے، یا آپ عمران خان پہ غداری کا مقدمہ کرتے کہ امریکہ کے کہنے پہ اپنے آرمی چیف کو نکال دیا ہے؟ اس کو سچویشن کو بالکل ریورس کرنے یہی ہوا ہے۔ امریکہ نے آپ کو 7 تاریخ کو حکم دیا کہ اس کو عدم اعتماد سے نکالو، 8 کو عدم اعتماد آئی اور اچانک عمران خان کے سارے اتحادی چھوڑ گئے اور رات کو عدالتیں کھلوا کے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ 2+2 کا کیس ہے، لیکن اصل کیس ناظرین جو بنے گا وہ شہباز شریف پہ بنے گا، ان کی کابینہ پہ بنے گا، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ایک چیز انہوں نے لیک کی ہے وہ سائفر کا نمبر لیک کر دیا ہے۔ جو کابینہ کی میٹنگ کے انہوں نے منٹس یا جو بھی جاری کیا تھا اور یہ میڈیا کو دیا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا تھا، اس میں سائفر کا ایکچول نمبر لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو لیک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی پہ یہ لگنا ہے تو وہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ پہ لگنا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ان پہ لگے گا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ عمران خان کو نکالو، یہ سائفر آیا بھی تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، عمران خان سچ بول رہا تھا، اور اس کے بعد کیس بنا دیا گیا کہ سچ کیوں بولا، سچ عوام کو کیوں بتایا۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو سچ بتانے کی عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ان کے لیڈروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔